بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ دوستو، یہ کہانی ہے ایک مصور کی، ایک پینٹر کی۔ کسی شہر میں ایک بہت ہی اچھا پینٹر رہتا تھا۔ وہ بڑی ہی اچھی تصویریں بنایا کرتا تھا۔ لوگ اس کی بنائی ہوئی تصویروں کو بہت پسند کیا کرتے تھے اور شوق سے خریدتے تھے۔ وہ روز کی صرف ایک تصویر بناتا تھا اور وہ تصویر اس کی تقریباً 1000 روپے میں بک جاتی تھی۔ اس طرح وہ اپنے کام سے اچھا خاصا کما لیتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جسے اپنے باپ کو دیکھ کر بچپن سے ہی تصویریں بنانے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ بڑے ہو کر اس نے بھی تصویریں بنانا شروع کر دیں۔ بیٹا بہت ہی اچھی تصویریں بناتا تھا، لیکن اس کی تصویریں باپ جیسی مہنگی نہیں بکتی تھیں۔ لوگ اس کی تصویروں کو 200 یا 300 روپے میں خریدتے تھے۔ لڑکا اس بات سے بہت پریشان تھا کہ اس کی تصویریں باپ جیسی اچھی نہیں، اس لیے لوگ انہیں سستا خریدتے ہیں۔ اسی سوچ میں وہ ایک دن باپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کہ اس کی تصویریں اتنی سستی کیوں بکتی ہیں؟ آخر اس کی تصویروں میں ایسی کیا کمی ہے؟ تو باپ نے اس کی تصویریں غور سے دیکھیں، ان کا معائنہ کیا اور اس کی تصویروں میں سے کچھ غلطیاں نکال کر اسے سمجھایا کہ وہ اپنی تصویروں کو کیسے بہتر بنا سکتا ہے۔ لڑکے نے باپ کی باتوں کو غور سے سنا اور ان پر عمل کر کے اپنی تصویروں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ لوگ اس کی تصویروں کو بھی پسند کرنا شروع کرنے لگے، تعریفیں کرنا شروع کرنے لگے اور اس کی تصویریں 500 یا 600 روپے میں بکنے لگیں۔ لڑکا خوش تو تھا لیکن مطمئن نہیں تھا، سیٹسفائی نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی تصویریں بھی باپ کی طرح 1000 روپے میں ہی بکیں، اور وہ اس کے لیے خوب محنت کرتا رہا۔ بیٹا ہر بار نئی تصویر بنا کر باپ کے پاس لاتا اور تصویروں کی کمیوں کے بارے میں باپ سے پوچھتا رہتا۔ باپ اسے شاباش دیتا اور کہتا کہ بہت اچھی تصویر بنائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اسے بتاتا کہ اگلی بار اس کمی کو دور کرنے کے لیے کیا کوشش کر سکتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے مشوروں پر عمل کر کے اپنی تصویروں کو بہتر کرنے کی مسلسل محنت اور کوشش کرتا رہتا۔ اسی وجہ سے بیٹے کی بھی تصویریں ایک دن 1000 روپے میں بکنا شروع ہو گئیں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لوگ بیٹے کی تصویروں کو زیادہ پسند کرنے لگے اور اس کے زیادہ پیسے دینے لگے۔ بیٹے کی ایک تصویر اب 1500 روپے میں بکنا شروع ہو گئی، جبکہ باپ کی تصویر صرف 1000 روپے میں ہی بکتی تھی۔ باپ اب بھی بیٹے کی تصویروں میں کمی نکالتا تھا، لیکن بیٹے کو اب یہ باتیں ناگوار گزرنا شروع ہو گئیں۔ وہ بے دلی سے باپ کی باتوں کو سنتا، نہ ہی ان پر دھیان دیتا اور نہ ہی ان پر عمل کرتا تھا۔ اور پھر ایک دن اس کا صبر جواب دے گیا۔ جب باپ اس کی تصویروں میں سے غلطیاں نکال رہا تھا، کمی نکال رہا تھا، تو اسے غصہ آ گیا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ بہت ہی اچھی تصویریں بناتے ہیں۔ میری تصویریں تو آپ سے مہنگی بکتی ہیں۔ میں آپ سے اچھی تصویریں بنا سکتا ہوں اور وہ بالکل پرفیکٹ ہوتی ہیں، اسی لیے تو لوگ ان کے زیادہ پیسے دیتے ہیں۔ باپ یہ سن کر خاموش ہو گیا اور اس نے بیٹے کو مشورے دینے بھی بند کر دیے۔ کچھ وقت گزر گیا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے بیٹے کی تصویروں کی تعریف کرنا کم کر دی اور قیمت بھی کم دینے لگے۔ بیٹے کی ایک تصویر اب 1000 میں بھی نہیں بکتی تھی۔ کئی مہینے گزر جانے کے بعد جب یہی حال رہا تو بیٹا بہت زیادہ پریشان ہو گیا اور پھر باپ کے پاس آیا اور اسے ساری بات بتائی۔ باپ آخر باپ تھا، اس نے بیٹے کی ساری بات بڑی توجہ کے ساتھ سنی اور کہنے لگا کہ بیٹا تم بہت اچھی تصویریں بناتے ہو، میں بھی تمہارے جیسی اچھی تصویریں نہیں بنا سکتا۔ جب تم میرے پاس کوئی تصویر بنا کر لاتے تھے اور میں تمہاری تصویر میں کوئی کمی، کوئی غلطی نکالتا تھا تو تمہیں مشورہ دیتا تھا، تو تم اس مشورے پر عمل کر کے اس تصویر کو بہتر بنانے میں لگ جاتے تھے۔ تو تم اپنی تصویروں میں مطمئن نہیں ہوتے تھے، تم خود کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور وہی بہتر بنانے کی کوشش تمہاری کامیابی کا نتیجہ تھی۔ لیکن جس دن سے تم اپنے کام سے سیٹسفائی ہو گئے ہو، مطمئن ہو گئے ہو، تم نے یہ مان لیا ہے کہ تمہارا کام اب پرفیکٹ ہے، دوسروں سے بہت بہتر ہے، اس دن سے تمہاری کام کی گروتھ رک گئی اور تم دن بدن نیچے آنا شروع ہو گئے۔ دوستو، ہم میں سے بہت سے لوگ زندگی میں آگے اس لیے نہیں بڑھ پاتے کیونکہ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میری تو ہر چیز بہت پرفیکٹ ہے، بہت بہتر ہے۔ وہ اپنے کام سے مطمئن ہو جاتے ہیں، سیٹسفائی ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی طرح ان کی گروتھ رک جاتی ہے۔ دوستو، ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اپنے کام سے مطمئن ہونا، سیٹسفائی ہونا چھوڑ دو۔ یہ نہیں کہ اپنے کام کو برا کہنا شروع کر دو، بلکہ یہ سوچو کہ ہاں، یہ کام میں نے اچھا کیا ہے
لیکن میں اس کو مزید اچھا بھی کر سکتا ہوں. اور مزید اچھا کیسے کر سکتا ہوں؟ جب تم سوچتے ہو کہ اب سب صحیح ہے، سب پرفیکٹ ہے، اسی دن سے تم غلط ہو جاتے ہو. تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ سبق آموز کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اسی طرح کی اور مزید سبق آموز کہانیاں، اچھے واقعات اور سب کچھ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل دی اظہر رفیق چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں لگے گھنٹے کے بٹن کو دبا کر سیٹنگز کو آل کر دیجیے گا تاکہ اسی طرح کی اور اچھے واقعات، سبق آموز کہانیاں اور زندگی کے متعلق اور معلومات آپ تک بر وقت نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے پہنچ سکیں. تو اسی کے ساتھ ہی محمد اظہر رفیق کو اجازت دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.